میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج پھر دھرنا یاد آ گیا ہے. دھرنا دینے کے لیے آج کیونکہ پیر کا دن ہے تو اس لیے دھرنا دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. کل منگل ہوگا تو اڈیالہ کے سامنے جو ایک ہفتہ وار تھیٹر لگتا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے ہر ہفتے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو جائیں، عامر ڈوگر صاحب ہو جائیں، بیرسٹر گور صاحب ہو جائیں یا شفیع جان صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ کے باہر. اب کیا یہ جو دھرنا دیا ہوا انہوں نے، یہ 626 دن کا دھرنا ہوگا، 126 دن کا دھرنا ہوگا یا 626 سیکنڈ کا دھرنا ہے؟ اب یہ میں 26 کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 126 دن کا دھرنا جو ہے نا وہ عمران خان نے دیا تھا، تو اس کی تعریف کر کر کے اس کو اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بار بار کہتے رہے عمران احمد نیازی صاحب، جس میں وہ 2-3 مرتبہ تو ویسے لیفٹ رائٹ بھی ہو جاتے تھے، بلکہ 2-3 مرتبہ نہیں، زیادہ ہی مرتبہ وہاں سے لیفٹ رائٹ ہوئے، لیکن انہوں نے کہا جی میں وہاں پر ٹکا رہا. بہرحال جی، ابھی یہ جو دھرنا دے رہے ہیں، اس دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ دھرنا جو دیا احتجاج کر رہے ہیں تو یہ پھر اس کا اثر کیا ہوگا جب سب کو پہلے معلوم ہے کہ آپ نے اٹھ جانا ہے؟ یعنی اس دھرنے کا، اس احتجاج کی کیا وقت رہ جاتی ہے جو معلوم ہے کہ یہ خالی ٹیں ٹیں کرنے کے لیے، یعنی شور کرنے کے لیے یا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ایپیٹائٹ دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے. تو برے رونے سے بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے تھے کہ برے رونے سے چپ بہتر ہے، لیکن یہ وہ برے رونے والے ہیں جو کہ رو رو کر اپنا تماشا روز لگواتے ہیں. اچھا جی، یہ دھرنا جو دے رہے ہیں، دھرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے عمران احمد نیازی صاحب کو، جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. سردار اعجاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے تو ہم ان کو یعنی 1 مہینے کے لیے شفٹ کر دیتے، لیکن ڈاکٹرز تو ریکمینڈ ہی نہیں کر رہے. اب 25 کو، یعنی آج 23 ہے نا، تو کل 24 تو 25 کو ان کو شفٹ کرنا ہے، ہاسپٹل لے کر آنا ہے. اب ہاسپٹل میں ان کا ہونا ہے پروسیجر، اس لیے یہ زیادہ دھرنا جو ہے نا انہوں نے دیا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ 1-2 دن کا دھرنا نہ ہو، یہ 626 دن کا دھرنا ان کا ہو تو میں کہوں مانوں کہ واقعی دھرنا ہے. 4 وکیل بٹھائے ہیں، 4 سیاستدان بیٹھے ہیں، شاید خٹک ٹائپ کے لوگ، اور بس بیٹھ کے جناب اب وہ تالیاں مالیاں ماریں گے، تھوڑا سا گلا پھلا کے تقریریں کریں گے اور پھر لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے گھر چلے جائیں گے. یہ بیسیکلی اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی عمران خان کے لیے ان کی محبت نہیں جاگ رہی، نہ یہ جگانا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید اپنا تماشا اور تمسخر جو ہے وہ اڑوائیں گے. کل میں نے جو جس بات کا ذکر کیا تھا کہ علیمہ خانم اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کا آپس میں میچ پڑا ہوا ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں، انہوں نے جو سرینا ہوٹل کی خبر، جس کی میں کنفرمیشن کر رہا ہوں کہ انہوں نے وکیل کو بلا کر پارٹی اپنے نام کرنے کے لیے مطلب ایفرٹ کی تھی، یہ خالی میں نہیں ہوں بلکہ بہت سے لوگوں کو اس خبر کا علم ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آج سے کچھ سوا سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہوگی کہ میں نے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر یہ خبر بریک کی تھی. تو یہ مسلسل، اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خانم پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں. یہ اس پلیٹ فارم سے بھی کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے، حسن ایوب خان کے پلیٹ فارم سے بات کی ہے، لیکن آزاد ڈیجیٹل کے اوپر سے بہت پہلے میں بات کر چکا ہوں یہ، اور ملٹیپل ٹائمز یہ بات کی ہوئی ہے، خبر دی ہوئی ہے. جو یہ والی خبر ہے کہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی تھیں، پھر عمران خان صاحب نے یعنی پوسٹ فروری 2024 عمران خان صاحب نے منع کیا تھا، اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا، خالی منع نہیں کیا تھا، سختی سے منع کیا تھا. تو عزائم تو ان کے ایک عرصے سے موجود ہیں، اور یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہیں اور ابھی فرسٹریٹ ہو چکی ہیں. ابھی اس وقت علیمہ خانم بھی فرسٹریٹ ہیں اور نورین نیازی بھی فرسٹریٹ ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے بہکی سی گفتگو کرنی شروع کر دی ہے. فرما رہی ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے تو اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے، اللہ کا نام ہے. یعنی آپ کہہ دیں اللہ ہے کیا تو ہم مان لیں گے، باقی آپ کی کوئی بات ماننے والی ہے نہیں. عمران خان کے اپنے بچے گولڈ سمتھ کے گھروں میں پل رہے ہیں، جو اس کی کل کائنات ہے، جو اس کے
کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ہے. تو وہ بچے وہاں پر گولڈ سمتھ، اور گولڈ سمتھ سب سے بڑی جو ہے وہ ٹی سی ماسٹر اسرائیل کی، تو عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عمران خان نے ایک بیان نہیں دیا ایران اسرائیل جنگ کے اوپر. اسرار احمد صاحب انہوں نے تو کہا تھا، اور حافظ سعید صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو انہی کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہوا تھا. تو اب اس کو یا تو یہ کلین کرنا چاہ رہی ہیں یا ویسے ایک بیکی سے گفتگو شروع کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات، اگلی خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک ٹویٹ داغ دیا ہے جس میں کولیٹرل ڈیمیج کا الزام عائد کر دیا ہے سیکورٹی فورسز کے اوپر. یہ بے شرم آدمی ہے. سہیل آفریدی کو کوئی شرم نہیں آتی. یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے. کل آپ فرما رہے تھے کہ آپریشن کی وجہ سے تمام لوگوں کی نقل مکانی کر دی ہے، تیرا کے تمام لوگوں کی، اور آج آپ نے بولنا شروع کر دیا جی کولیٹرل ڈیمیج کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکورٹی فورسز پر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے اگر ان لوگوں کو مارا ہے تو بالکل ٹھیک مارا ہے. جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ دہشت گردوں سے بڑھ کر دہشت گرد ہیں، وہ واجب القتل ہیں. ان کو بلز آئی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کرنا چاہیے سیکورٹی فورسز کو. وہ قابل ہی سی ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز اس وقت آپریشن کر رہی ہیں تیرا کے اندر. آپ نے آپشن 3 دیے تھے جی. ہم نے 3 آپشن دیے تھے وہاں کے لوگوں کو. پہلا آپشن یہ تھا کہ ان کو کہیں کہ آپ علاقہ خالی کر دیں، جو انہوں نے انکار کر دیا فتن الخوارج نے. پھر دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ مل کر علاقے کے لوگ سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑیں، تو اس سے بھی انہوں نے گریز کیا. پھر تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ نقل مکانی کر کے آپ تو نکلے نہ باہر، پھر ہم جانیں، یعنی سیکورٹی فورسز جانیں اور دہشت گرد جانیں. تو وہ تیسرا آپشن ایکسرسائز ہوا ہے اور تیسرے آپشن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب آپ کو دہشت گردوں کے لیے اتنا درد کیوں جاگ رہا ہے؟ کوشچن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑا ایک غلط آپ مثال قائم کر رہے ہیں، اور دل میں آپ کے وہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے مسجد میں کتے باندھے ہیں. تو آپ وہی ذہنیت ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی دماغ ہے، اور یہ وہی 2 نمبری ہے. بہرحال جی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بوائے بن چکا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیج پر آ چکا ہے. تو I said it even earlier کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت جو انہوں نے حالات خراب کیے ہوئے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ میکسیکو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک جنگ سا ماحول ہے. میکسیکو سٹی ایک بڑا ہی خوبصورت شہر ہے. میں میکسیکو سٹی گیا ہوں. میکسیکو سٹی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لنڈن کی طرح کا شہر ہے، اور لنڈن سے زیادہ آپ کو سپر کارز وہاں پر دکھائی دیں گی روڈوں کے اوپر. آپ کو لنڈن سے زیادہ وہاں پر آپ کو اس قسم کی جو لگژری لائف سٹائل ہے وہ نظر آئے گا. اچھا، میکسیکو سٹی کے اندر بھی ایک اولڈ سٹی ایک نیو سٹی ہے. میں نیو سٹی کی بات کر رہا ہوں. اولڈ سٹی کی طرف جائیں گے تو وہاں پر زندگی ذرا تھوڑی مختلف قسم کی ہے. بہرحال ایک جو بڑا سرگنا تھا جی ان کا ڈرگ کا. آپ کو پتا ہے کہ میکسیکو کے اندر ڈرگس کا تو ایک بڑا کاروبار ہے. اب ڈرگس کے میکسیکو کے اندر ایک طاقتور شخصیت تھی، اس کو جناب بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مار دیا گیا ہے. اب اس کا نام ہے جی نیمیسو ایلمنچو ویگویرا. اب یہ نام ان کے اسپینش نام ہوتے ہیں، یہ نام میرے جیسا بندہ پروناؤنس نہیں کر سکتا. کوئی اسپینش اسپیکنگ بندہ ہوگا تو وہ اس کی ایکچوئل پروناؤنسیشن بتائے گا. میں نے تو اس کو پہلے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرایا ہے، پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، 2-3 ٹرانسلیشن کر کے میں پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یقینی طور پر بس آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک طاقتور جو بڑا نام تھا منشیات کی انڈسٹری کا، اس شخص کی گرفتاری کے بعد یا ہلاکت کے بعد وہاں پر اب رد عمل آ رہا ہے، اور وہ کارٹلز جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل دے رہے ہیں. وہ ایک تو آرمی ڈریس کے اندر آ رہی ہیں، اور ان کے پاس جو گیجٹس ہیں، جو ویپنز ہیں، جو سامان ہے، وہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آرمی کی طرح اکوپڈ ہو. اب وہ شہر کے اندر کئی گروسری سٹورز انہوں نے جو ہے وہ جلا دی ہیں، مطلب تباہی مچا رہی ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ سارا کام چل رہا ہے. گاڑیاں جلا رہے ہیں، پوری معمولات زندگی متاثر کر دی ہے.
اور اس حوالے سے یہ بتا دیں کہ اس ٹائم جنگ کا سا ماحول ہے میکسیکو کے اندر، اور میکسیکو سٹی مطلب ایسا شہر نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی بہت غریب سا ہے، کوئی بہت پسماندہ سا ہے. میں کہہ رہا ہوں لندن کے مقابلے کا ایٹ پار شہر ہے. لندن سے زیادہ اپ گریڈ ہوگا، اس سے کمزور نہیں ہے، یعنی اس سے پسماندہ نہیں ہے. حالانکہ لندن از اے اولڈ سٹی، تو وہ اتنا زبردست قسم کا بنا ہوا ہے. اور وہاں پر جو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جو جنگ کی حالات ہیں، اس میں ایک کینیڈین صحافی ہیں ڈین ڈکس، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے میکسیکو سٹی کی، کہ انہوں نے کہا جی کہ فوج اور پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں جی کہ فوجی لباس پہنا ہوا ہے، اور میکسیکو سٹی میں ڈپارٹمنٹل سٹورز اور کئی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں انہوں نے جو مختلف ہوٹلز ہیں ان پر حملوں کا اعلان کیا ہوا ہے. جو بڑے وہاں کے جو پرومننٹ ہوٹلز ہیں وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں حملہ کریں گے. اور یہ کشیدگی کے باعث جو ایئرپورٹس پر لوگ اب ٹریول نہیں کر رہے. یہ اس وقت سچویشن ہے میکسیکو سٹی کی. اور یہ فوٹیجز بھی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ فوٹیجز کوئی اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف والے پاکستان میں اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ تصویریں لگا دیتے ہیں، ویڈیوز لگا دیتے ہیں. یہ ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر یہ سچویشن چل رہی ہے. میکسیکو سٹی ایک بڑا شہر ہے. دیکھیں اللہ خیر کرے. وہاں پر امریکہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے، کینیڈا ہے وہاں سے کوئی مدد آتی ہے، یا میکسیکو کی حکومت خود ہی اس کو ڈیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. جی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.